اسی لیے بغیر کسی عنوان کے بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آج میرا دل کرایا ہے کہ میں بھی دنیا سے کہہ دوں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یزید پھر سے بھی جنم لے، حسین کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ اگلا بندہ میں وہ دیکھوں گا جو مولا کا معنی ہے اور وہ بندہ خاموش رہ گیا ہے۔ میرے طرح دیکھئے گا بابا طیب شاہ جی، یزید پھر سے بھی جنم لے، حسین کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ علی کے بیٹے کا یہ علم ہے، نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا۔ مل گئے حیدری لو، میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، میرے طرف دیکھئے گا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس کو 10-5 منٹ بڑھ گئے ہیں، بس آپ میرے طرف دیکھئے گا، سنیے گا، پوری 4 سطر سنیے گا۔ یزید پھر سے بھی جنم لے، حسین کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ علی کے بیٹے کا یہ علم ہے، نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا۔ اگلی 2 سطریں سنیے گا، دیکھیں کہتے ہیں او یزیدی لشکر کے سپاہ، حسین ابن علی نے جبین کربل پہ یہ لکھا ہے، میرے طرح دیکھے گا، حسین ابن علی نے جبین کربل پہ یہ لکھا ہے، خدا گواہ ہے علی کا شیعہ نہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے۔ خدا گواہ ہے علی کا شیعہ نہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے گا۔ دیکھئے گا میرے طرف، والفجر کی آستینوں کو الٹ کے، والشمس والضحیٰ کے ماتھے والے نور کے ساتھ، مہر نبوت میں جناب محمد مصطفیٰ کے یوں دیکھئے گا میرے طرف، مہر نبوت لے کے یہ نبی آیا ہے دنیا پہ، ان لوگوں کے لیے آیا ہے جن کا کوئی مسیحا نہیں تھا، ان کے لیے مسیحا بن کے آیا ہے، بیماروں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، بیماروں کے لیے شفا۔ سنیے گا، یہ وہ نبی ہے جو اپنا لعاب دہن پھینکے تو کنویں کا پانی میٹھا کر دیتا ہے، بیماروں پہ ہاتھ پھیرے بیمار شفا یاب کر دیتا ہے۔ بھائی عزیزان ذی وقار، میں بڑا اختصار کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ نے تورات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے 69 دفعہ۔ تورات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تورات میں بڑے اختصار کے ساتھ تورات میں ذکر آیا کتنی دفعہ؟ 69 دفعہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کا ذکر آیا کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ اب سنیے گا، اب قرآن پاک میں سنیے گا، محمد مصطفیٰ کا ذکر آیا تورات میں 69 دفعہ، اور جناب موسیٰ کا ذکر آیا تورات میں 4 دفعہ۔ اور اب سنیے گا، قرآن میں ذکر آیا موسیٰ کا 69 دفعہ، محمد کا 4 دفعہ۔ نہیں یار، میں اتنی بڑی تحقیق کی، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تورات میں جناب محمد کا نام 69 دفعہ، قرآن میں جناب موسیٰ کا نام 69 دفعہ، تورات میں جناب موسیٰ کا نام 4 دفعہ، قرآن میں نام محمد 4 دفعہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، موسیٰ کے بھی 12۔ پھر کہتے تھے پیر کاظمی تیزی کرتا ہے، رب کا بھائی قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کہتا ہے موسیٰ تیرے 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ بھائی 12 بنے تھے نا، موسیٰ کے بھی 12 قبیلے، نبی کے بھی 12۔ بھائی سنیے گا، نبی کے بھی 12۔ اب سنتے آئیے گا، نبی کے بھی 12۔ موسیٰ پہ پہلی وحی آئی، پہاڑ پہ آئی ہے۔ آئے ہائے کیا خاموش ہو گئے؟ موسیٰ پہ پہلی وحی پہاڑ پہ آئی ہے، محمد مصطفیٰ پہ پہلی وحی پہاڑ پہ آئی۔ بھئی پہاڑ میں آئی تھی نا پہلی وحی۔ سنیے گا، موسیٰ پہ جس وقت پہلی وحی آئی تھی، سارے نوجوان میرے طرف دیکھنا، موسیٰ پہ جب پہلی وحی آئی تھی تو کہاں سے آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے ایک شجر میں سے آواز آئی تھی موسیٰ سے۔ وہ شجر تھا کس کا؟ کھجور کا۔ بھائی پورے نوجوان دیکھنا، دبیر کاظمی کی طرف فضائل کا پہلا جملہ، اور پہلے جملے پہ میں راج پہ لے کے جانے لگا ہوں۔ سنیے گا کیا کہا؟ کھجور سے۔ کسی نے کہا بیری کا درخت تھا، لیکن زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ بات بحث اس میں نہیں ہے، بحث اس میں ہے کھجور سے آواز آتی تھی۔ مسلمانوں، اللہ کی آواز تمہیں کھجور سے آئے تو مان لیتے ہو، لیکن لسان اللہ والی زبان سے جب ہم کہیں علی کی زبان سے اللہ بول رہا ہے تو نہیں مانتے۔ حیدری آپ سلامت رہو۔ جب کھجور سے آئے، لو آپ اتنا پیارا بولے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. تیسری قسم میں اللہ کہتا ہے مجھے طور سینا کی قسم ہے. طور سینا کی قسم ہے. طور سینا کی فضیلت کیا ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ موسیٰ کے اس کے اوپر قدم لگے تھے. بس سنیے گا, کوئی فضیلت اور نہیں ہے. موسیٰ کے اس کے اوپر قدم لگے تھے. میں بعد میں تفصیل بیان کرتا ہوں. پھر سنیے گا, طور سینا کی کوئی اور فضیلت نہیں. نہ وہ سب سے بڑا ہے, نہ وہ سب سے اونچا ہے کہ بندہ کہ جی وہ سب سے اونچا تھا اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے. نہ وہ سب سے چوڑا ہے, بندہ کہ سب سے چوڑا تھا اس لیے قسم کھائی ہے. بھئی اس کی کوئی تو فضیلت ہوگی, اس لیے کہ جس چیز کی قسم اللہ کھائے وہ لاریب ہوتی ہے, وہ بے عیب ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. کچھ تو فضیلت ہے جو اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. تو عجب نہیں آواز ہے دبیر کاظمی, تجھے پتہ نہیں ہے یہ کوئی عام پہاڑ تھوڑی ہے, اس کے اوپر میرے موسیٰ کے قدم لگے تھے. دیکھنا دبیر کاظمی کی طرف, فضائل کی معراج پہ لے کے جانے لگا ہوں, کہا اس کے اوپر میرے موسیٰ کے قدم لگے تھے. مسلمانوں, موسیٰ نبی کے پاؤں کسی پتھر پہ آئے, وہ پتھر اس قابل ہو جاتا ہے, اللہ قسمیں قرآن میں کھاتا ہے, تو اس کی کیا فضیلت ہوگی جو کعبے میں محمد کے کندھوں پہ کھڑا تھا. حیدری, آپ سلامت رہے, آپ شاد و آباد رہے. موسیٰ نبی کے قدم پتھر پہ لگے تو وہ اس قدر بابرکت ہو جائے کہ اللہ قسمیں قرآن میں کھائے, تو پھر اس کی کیا فضیلت ہوگی جو کعبے میں. اچھا آپ نے اتنا بہترین سنا تو جملہ بڑھا دیتا. وہ نبی میں نے پہلے کہا جس کو اللہ کہتا ہے محمد تجھے اجازت ہے, سارے نبیوں کو ایک معجزہ دیا تھا, تجھے اجازت ہے مردوں کو زندہ کر دے, چاہے زندہ کو مردہ کر دے. رب کعبہ کی قسم ہے, لوگ تو اسے کہتے ہیں, پتہ ہے محمد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے عاشق کو اللہ کہتے ہیں, جس کے عاشق کو اللہ کہتے ہیں. بڑا قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں, جس کے عاشق کو اللہ کہتے ہیں. سار اٹھانا, سار اٹھانا, سار اٹھانا. جس کے عاشق کو اللہ کہتے ہیں, جس کے غلام کو علی کہتے ہیں. جس کے عاشق کو اللہ, جس کے غلام کو علی, جس کی سواری کو براق, جس کے نواسوں کو حسنین, جس کی بیٹی کو جناب سیدہ کہتے ہو, اسے ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اب یہ سنیے گا عزیزان جی وقار, دیکھئے گا میرے دور, اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. دیکھئے گا وہ محمد مصطفیٰ جو زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دے, جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لے. کبھی گھر میں بیٹھ کے یہ سوچا ہے جس کے پاس اتنے اختیار تھے, اتنے زیادہ اختیار تھے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے چاند 2 ٹکڑے کر سکتا تھا, وہ زمین پہ بیٹھ کے سورج کو واپس پلٹا سکتا تھا. اتنی دور چاند انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر سکتا ہو, اس نے قریب پڑے بتوں کو نیچے کیوں نہیں گرایا؟ آئے 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 آئے, میں جملہ کہہ گیا ہوں, میں جملہ کہہ گیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے, آپ کے کیا کہنے, رب کعبہ کی قسم ہے, میں جملہ کہہ کے چلا گیا ہوں. بھائی سنیے گا, میرے پاس سر نہیں ہے لیکن میں قیمتی جملے آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. بھائی جو زمین پہ بیٹھ کے چاند 2 ٹکڑے کر دے, جو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو واپس پلٹا دے, جو زمین پہ بیٹھ کے جس کی قسمت میں بیٹے نہ ہوں ان کو بیٹے دلا دے, جو زمین پہ بیٹھ کے مرے ہوئے کو, رب کعبہ کی قسم ہے مرے ہوئے کو, آپ تو لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جی کیسے ہو گیا, رب کعبہ کی قسم ہے تم تو سوال کرتے ہو رسول پہ, اس رسول کے نائب علی کے پاس اتنا اختیار ہے. بندوں نے کہا علی کو آج ملی کا مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تو لیٹ جا, علی کو کہتے جنازہ پڑھائے. جب علی جنازہ پڑھا دے گا تجھے کھڑا کر کے کہیں گے علی تو نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا. اب یہ جنازہ ہو گیا, جب جنازہ ہو گیا, جنازہ ہونے کے بعد دیکھئے گا, اب جنازہ ہو گیا, اب اس کو ایک آئے اٹھ جا, وہ اٹھتا نہیں ہے, دوسرا آئے اٹھ جا, وہ اٹھتا نہیں ہے, تیسرا چادر ہٹا کے کہتا اٹھ جا, پاس
میں سلیمان کھڑا تھا، وہ دیکھ کے کہتا ہے خاموش، اب یہ ایسا مرا ہے جو قیامت والے دن میں نہیں اٹھے گا۔ مل گئے حیدری، وہ رسول جو آسمان کے اوپر بنے ہوئے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا اختیار رکھتا ہو، وہ رسول جو انگلی کے اشارے سے سورج کو ڈوبے ہوئے کو واپس پلٹا سکتا ہو، وہ رسول جو کن فیکون کا اختیار رکھتا ہو۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے، جو اختیار رکھتا ہو، اتنا بڑا رسول یہ قریب پڑے بتوں کو زمین پہ کیوں نہیں گرایا ہے؟ قریب پڑے بتوں کو کہتا زمین پہ آؤ، وہ زمین پہ آ جاتے، لیکن ایسی کیا وجہ تھی؟ علی کو بلا کے کہا علی کندھوں پہ سوار ہونا، دیکھ رہے دبیر کاظمی کی طرح پہلے موالی سے لے کے آخری حلالے تک، ایسی کیا وجہ تھی کہ ایسا کرنا پڑا؟ اب رسول نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے مجھے صرف دبیر کاظمی کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، رسول کے کندھوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سر اٹھانا، دیکھنا دبیر کاظمی کی طرف، کندھوں کے اوپر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کو رسول بتانا چاہتے تھے یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ اوپر علی جانب علی اللہ۔ مل گئے حیدری، آپ سلامت رہو، آپ شاد و آباد رہو، آپ سلامت رہو۔ یہ علی جن ولی اللہ ہے، علی ذکر بلند ہے، میری کیا اوقات ہے، یہ علی جن ولی اللہ ہے۔ اب سر اٹھانا دیکھنا دبیر کاظمی کی طرف، اب یہی رسول ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر، اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی تھی، اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا کیا؟ جو بندہ بھی مجھے اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے۔ پھر سنیے گا کیا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ منو من اپلاؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو بھی مجھ سے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اتباع کرے، کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے گا پھر میں اللہ اس سے محبت کروں گا، پھر میں اللہ اس سے محبت کروں گا۔ کس سے؟ جس کی اتباع، جس نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لی، پھر میں اس کے ساتھ میں محبت اللہ کروں گا۔ اب اتباع رسول کیا ہے؟ سنیے گا، دیکھیے گا، میں نے بڑا قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کرنا ہے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لینے والا ہوں۔ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یعنی پتہ کیا چلا؟ اگر رسول کاغذ قلم مانگے تو دے دو۔ پھر کہتے دبیر کاظمی سے تیز پڑ گیا ہے، جب رسول کاغذ قلم مانگے تو دے دو، مانگے تو دے دو، مانگے۔ مجھے ایک بڑا قیمتی جملہ ذہن میں آیا ہے، جب رسول بلائے تو قریب آؤ، مدینے نہ جاؤ۔ نہیں، میں رک کے آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جس وقت جنگ خیبر تھی، جنگ خیبر میں اللہ کے رسول نے کہا آج جو مجھے علی کے آنے کی بشارت دے گا اس کی جنت کا میں رسول ضامن ہوں۔ اب سارے کے نظریں تھی ایسی، ایک تھا جس کی نظر تھی ایسی، آئے ہائے آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، سارے دیکھ رہے تھے یہاں، وہ دیکھ رہا تھا یہاں۔ بندوں نے پوچھا سلیمان تجھے جنت نہیں چاہیے؟ سلیمان دیکھ کے کہتے جنت تو میرے پاس پہلے سے ہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلیمان کہتے ہیں جنت تو میرے پاس پہلے سے ہی ہے، یہ تو بس میں اپنے مولا کے دیدار کے لیے کھڑا ہوں، مولا کے دیدار کے لیے۔ انہوں نے کہا مدینے کا راستہ یہاں ہے، اور دنیا والا دیکھنا دبیر کاظمی کی طرف، آج سلیمان کو مدینے کے راستے وہ بتا رہے تھے جو خود کبھی مدینے کے راستے پوچھا کرتے تھے۔ سنیے گا، اب سنیے گا، بندوں نے دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیے گا، اب یوں دیکھ کے یوں نظریں ہیں، سلیمان کی یوں نظریں ہیں، وہ دیکھ کے کہتے سلیمان جنت نہیں چاہیے۔ سلیمان کہتے میں مولا کے دیدار کے لیے کھڑا ہوں، میں تو اپنے مولا کے دیدار کے لیے کھڑا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب یہ اب
آگے یہ بات تو میں آپ کو مکمل ہدیہ کر دیتا ہوں. یہ کیا ہوا تھا؟ اتباع رسول سنیے گا، اتباع رسول سنیے گا. اتباع رسول یہ ہے 39 دن تک جاتے تھے. وہ کہتا تھا میں آؤں، یہ کہتے تھے نہیں ہم جا جو رہے ہیں، آنے کی ضرورت کیا ہے، ہم جا جو رہے ہیں. اب 40ویں دن میرے اللہ 40واں دن ہے. میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں لیکن موضوع کو سمیٹنا بڑی مجھے جلدی آتا ہے. میرے اللہ 40واں دن ہے، آخری دن ہے، آخری دن کا وعدہ ہے. کیا کروں؟ کہا اس کو بلا، اس کو بلا جو بدر والا ہے، جو حد والا ہے. بھائی سنیے گا، جب کہا نا اس کو بلا، فوراً سے ساتھ میں کہا جبرائیل آ رہا ہے تجھے کچھ دینے کے لیے. اب جبرائیل نے فوری طور سے آگے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھ. کہا کیا؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے پڑھ ناد علی جان. سار اٹھانا دیکھ رہا میرے طرف. جب کہا نا ناد علی جان، ادھر علی نے قرآن کھول رکھا تھا. اب یہ مجھے پتہ نہیں قرآن علی پڑھ رہا تھا یا علی قرآن پڑھ رہا تھا. مسجد النبوی میں قرآن کے سامنے قرآن تھا، قرآن کے سامنے قرآن تھا. فرق یہ ہے ایک نہ قرآن ناطق تھا، ایک قرآن سامع تھا. ادھر رسول نے کہا ناد علی جن، ادھر علی نے یہ مدینے میں بیٹھ کے آواز سنی، فوراً سے دلدل کو آواز دی دلدل جلدی کر. ادھر سے کمبر دلدل کو لے کے چلا ہے. ادھر خیبر میں کھڑے ہو کے رسول نے کہا مظہر عجائب. ادھر سے کمبر کے قدم پڑھنے تیز ہوئے ہیں، تجدہ عون لک فی النوائب. ادھر علی کھڑے ہوئے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے کہا ہے بے حق علی جن، بے حق علی جن، بے حق علی جن. تیسری دفعہ کہا بے حق علی جن. تیسرا بے حق علی جن پہ علی خیبر میں پہنچ کے کہتے ہیں مولا حکم کیجئے. حیدری تیسرے بے حق علی جن پہ. اب سنیے گا، ایک جملہ سنیے گا. اب ہوا کیا ہے، جب علی ادھر سے چلے ہیں، علی کا ادھر سے چلنا تھا. کہا علی میرے کمبر میری ذوالفقار بھی لے کے آؤ، کمبر میری ذوالفقار بھی لے کے آؤ. اب جب کمبر چلے تھے نا ذوالفقار لینے کے لیے، تو ذوالفقار لینے کے لیے جا کے دکل باب کیا ہے. اندر سے فضا ذوالفقار لے کے پہلے سے کھڑی ہے، ذوالفقار لے کے پہلے سے کھڑی ہے. دیکھ کے کہتے باجی فضا یہ ذوالفقار پہلے سے تیار آپ نے کیسے کر لی ہے؟ اس وقت دیکھ کے کہتے ہیں جب رسول نے ناد علی جن خیبر میں کہا تھا تیرے مولا نے مسجد میں سنا تھا، میری بی بی نے گھر میں سنا تھا. جناب سیدہ نے گھر پہ سنا تھا. واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کیا تھا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہو وہ کیا کرو؟ اتباع رسول کرنی ہے، اتباع رسول کرنی ہے. اب واپس آتے ہیں اتباع رسول کیا ہے، بڑا مختصر کر کے. اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول میں نے کہا جو میرا رسول تھے وہ لے لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. میں نے ایک جملہ کہا تھا، بس اسی کو مکمل کر کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. جملہ کیا تھا؟ میرے تو دیکھے گا بھائی جان، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے اوپر. کتنا مائک کو جی ٹھیک ہے، ایک بار دیگر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے اوپر. توجہ ہے سارے بندوں کی؟ دیکھیے گا میرے طرف. جو بھی میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اب یہ کیا تھا جو رسول دے گا؟ اب میں نے سب سے پہلے جہاں سے رسول کی رسالت کا آغاز ہوا، میں نے پہلا ورقے کو پلٹا. پہلے ورقے کو پلٹ کے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ کا رسول اپنے چچا سے کہہ رہا تھا چچا اللہ کہہ رہا ہے ایک دعوت سجانی ہے. بڑے اختصار کے ساتھ ایک دعوت سجانی ہے. کہا بیٹا کیسی دعوت؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے اسلام کے نام پہ ایک دعوت سجاؤ. دیکھیے گا میری طرف بڑے اطمینان کے ساتھ. یہ میری جنا کیب میری گاڑی میں پڑی ہو، میں کسی شہزادے سے کہوں کہ بیٹا میری گاڑی میں سے میری جنا کیب لے آؤ، اس بندے کو جنا کیب کا پتہ نہ ہو، وہ مجھ سے سوال کرے گا قبلہ صاحب، دبیر صاحب، مولوی صاحب، بھائی جان وہ جنا کیب ہوتی کیسی ہے؟ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ جس بندے کو جس چیز کا
علم نہ ہو اس کا سوال جائز ہے کہ وہ کیسی ہے، وہ دکھتی کیسی ہے، وہ کیسی ہوگی، کہاں پہ پڑی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رسول نے آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اسلام کے لیے دعوت سجانی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ جناب ابو طالب سوال کرتے بھتیجے پہلے یہ بتاؤ وہ اللہ کون ہے؟ نہ اتنی تشریح کرنے کا فائدہ نہیں ہوا۔ سوال بنتا تھا بھتیجے پہلے یہ بتا وہ اللہ کون ہے، یہ اسلام کیا ہے۔ جناب ابو طالب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے، اور جو اللہ اور اسلام تیرے بڑوں تک بعد میں پہنچا ہے وہ صحن ابو طالب میں پہلے سے موجود تھا، وہ صحن ابو طالب میں مل گئے حیدری، وہ صحن ابو طالب میں۔ اب متوجہ رہیے گا میری طرف۔ اب جناب ابو طالب نے کہا، میں نے ساری نہیں پڑھنی، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اب سے اجازت لے لینی ہے۔ صحن ابو طالب میں اب یہ جناب رسول خدا، اب دیکھیے گا دعوت سج گئی۔ دعوت سجنے کے بعد پہلے دن کھانا کھایا، سارے چلے گئے۔ جب وہ باہر جانے لگے، دیکھیے گا میری طرف، جب جو ہی باہر جانے لگے رسالت کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ بولا جو رسالت کا مشکل کشا تھا۔ اتنی خاموشی۔ پھر وہ بولا جو رسالت کا مشکل کشا تھا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے جا تو رہے ہو، کھانا کل بھی ملے گا۔ دوسرے دن آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، کھانا کھایا۔ میں سنیے گا عزیزان عزیز وقار، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ لوگ مجلس نہیں سنتے، لنگر کھاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ دعوت ذوالعشیرہ سے چلا آیا ہے۔ لوگ محمد نہیں سنتے تھے، ہائے 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 ہائے، وہ جو محمد نے جن کو نہ سنا وہ ہمیں کیا سنیں گے۔ لو میں میرے بھائی جان، بڑے بھائی ہیں میرے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ بس 5-7 منٹ مجھے اجازت دیں، وہ تشریف لے آئیں تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پڑھنے والے کے بعد پڑھنے والا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن لوگ دیکھیں گا میری طرف، میں بڑے اختصار کے ساتھ، میرے پاس ابھی 5-7 منٹ ہیں، وہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں مصاحف نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی بعد میں میرے حصے کا مصاحف پڑھ لیں گے۔ 5 منٹ سے 7 منٹ میری طرف دیکھیے گا۔ اب کیا ہوا ہے، تیسرے دن بھی آئے۔ تیسرے دن آنے سے پہلے اللہ کے رسول کہتے ہیں چچا کھانا کھاتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ کہا محمد تو بات کرنا سنواؤں گا میں ابو طالب، بات تو کرنا سنواؤں گا میں ابو طالب۔ تیسرے دن بھی اٹھے، جناب ابو طالب نے لکیر کھینچی، کھینچ کے کہا ہے کوئی تم میں سے جو اپنے باپ کا ہو، ماں کا دودھ پیا ہو اور اس لکیر کو پار کر جائے۔ پھر میں نے تاریخ کو الٹا، میں نے دیکھا احد کے میدان میں علی نے لکیر لگا کے کہا تھا ہے کوئی جو اپنے باپ کا ہو، سار اٹھانا نوجوان، ہے کوئی جو اپنے باپ کا ہو، اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، لکیر کو پار کر جائے۔ میں نے پھر تاریخ کو الٹا، 2 محرم کو میں نے مولا عباس کو دیکھا جو لکیر کھینچ کے کہہ رہے تھے ہے کوئی جو اپنے باپ کا ہو، سار اٹھا نوجوان، سار اٹھا نوجوان، ہے کوئی اپنے باپ کا جو اس لکیر کو پار کر جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، نہ ابو طالب کا دشمن اپنے باپ کا تھا، نہ علی کا دشمن اپنے باپ کا تھا، نہ عباس کا دشمن اپنے باپ کا تھا۔ حیدری، اچھا یا رسول اللہ، حیدری، بسم اللہ۔ واہ واہ، سردار ہو گئے، مل گیا حیدری۔ توجہ ہے عزیزان عزیز وقار، مطمئن ہے نا سارے بندے؟ اب کیا ہے، میں نے جو جملہ دینا وہ تو ابھی میں نے دیا ہی نہیں آپ کو، بات جو میں نے شروع کی ہے۔ اب جناب ابو طالب دیکھ کے کہتے کوئی ہے اپنے باپ کا جو لکیر پار کر جائے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، 40 تلواریں نکل کے کہتی ابو طالب تیری جرت ہے، تو اکیلا ہمیں روک لے، تو اکیلا ہمیں روک لے۔ لیکن ہوا کیا ہے، وہ ابو جہل دیکھ کے کہتے محمد تو بات کر، نا 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 نا،
رب کعبہ کی قسم ہے علی کے پاس بڑی فضیلتیں، دیکھنا نوجوان میری طرف دیکھنا، سارے دیکھنا میری طرف، رب کعبہ کی قسم ہے علی کے پاس بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن دو فضیلتیں جناب ابو طالب کے پاس ہے جو جناب علی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی؟ دنیا والوں، اسلام کے نام پہ جو پہلا پیسہ خرچ ہوا تھا وہ بھی ابو طالب کا ہوا تھا، اور اسلام کے نام پہ جو نیام سے پہلی تلوار نکلی وہ بھی ابو طالب کی۔ حیدری، آپ سلامت رہو، جنت بنی بیٹھی ہے، جنت بنی بیٹھی ہے۔ سنیے گا، جو نیام سے پہلی تلوار نکلی وہ بھی ابو طالب کی نکلی۔ یہاں پہ میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا، ایک صاحب نے اس وقت جو میرے وقت کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، دعوت ذوالشیرہ اسلامیات کی کتاب تھی، اس کے اندر باب تھا دعوت ذوالشیرہ، اس میں صاحب کتاب نے لکھا تھا، وہ کہتا ہے جب رسول نے کہا نا وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو کسی نے نہیں مانا سوائے علی کے جو 9 سال کی عمر میں لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ جب اتنا کہا نا تو میں نے نا ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ استاد محترم کہتے کون ہنسا؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جی میں، وہ میرا دوست بازو نیچے کرے کہ کہیں میرے دوست کو مارنا پڑ جائے۔ میں نے دل میں سوچا ماں نے سمجھایا تھا بات علی پہ آئے تو گردن بھی کٹ جائے، خیر ہے، یہ تو پھر ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اب نیچے نہیں ہوگا، یہ ہاتھ ہے صرف۔ استاد محترم نے سمجھے شاید کو بچوں نے آپس میں شرارت کی، وہ کہتے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ جس بندے نے لکھا ہے نا اس نے بخل سے کام لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جس بندے نے جملہ لکھا ہے انہوں نے بخل سے کام لیا ہے۔ استاد پریشان ہو گیا، وہ دیکھ کے کہتے تمہیں زیادہ پتا ہے یا جس نے کتاب لکھی اسے زیادہ پتا ہے؟ میں نے کہا جی باقی باتوں کا مجھے نہیں پتا لیکن اس بات کا مجھے زیادہ پتا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے کیسے؟ میں نے کہا جی اس لیے، انہوں نے کہا جملہ کیسے ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی جملے کا پتا نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے جو پینگے میں بیٹھ کے اژدہا کو چیر دینا وہ 9 سال کی عمر میں لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے عرب کو للکار کے کہہ رہا تھا سوچ سمجھ کے آنا، محمد اکیلا نہیں، آج کے بعد میں علی بھی آؤں گا۔ ہائے علی، ایسے نے دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر، نعرہ حیدری، توجہ ہے، کہا میں علی بھی ساتھ ہوں گا۔ اب کیا ہے، رسول نے پہلی دفعہ کہا، اسے کہتے اتباع رسول، رسول کا کہنا تھا علی نے مان لیا۔ توجہ ہے، اتباع رسول اسے کہتے ہیں، علی کا کہنا تھا رسول نے مان لیا ہے۔ اب رسول کا ماننا تھا، دیکھیے گا میری طرف، رسول نے مان لیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ایسا ماحول بن گیا، ماحول کا ایسا بننا تھا کہ فوری طور پر حالات ایسے بن گئے کہ ایک آواز اٹھی کہ رسول مارا گیا ہے۔ جملہ بڑا قیمتی آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، دیکھیے گا میری طرف، رسول مارا گیا ہے۔ اب جب کہا نا رسول مارا گیا ہے تو سارے بندے جو تھے نا وہ گھروں کو چلے گئے۔ بندوں نے بعد میں پوچھا آپ گھروں کو کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آواز سنی تھی رسول مارا گیا، تو ہم نے کہا جب رسول ہی نہیں رہا تو لڑ کے کیا کریں گے؟ آپ کی خاموشی پہ قربان چلا جاؤں، جب رسول ہی نہیں رہا تو لڑ کے کیا کریں گے؟ بعد میں بندوں نے علی سے پوچھا یا علی آپ نے آواز نہیں سنی تھی؟ کہا میں نے بھی سنی تھی۔ کہا پھر آپ کیوں لڑے؟ دیکھ کے کہتے یہی تو فرق ہے ان کے ماننے میں اور مجھے علی کے ماننے میں۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا آواز میں نے بھی سنی تھی لیکن میں نے سوچا جب رسول ہی نہیں رہے تو علی رہ کے کیا کرے گا؟ علی رہ کے کیا کرے گا؟ اب یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، کوئی بندہ یہ سوال نہ کرے، یہ میں نے اس جملہ آپ کو دیا، کوئی بندہ بکال میں کہے یہ تاریخ میں نہیں تھا، تو سنیے گا جو تاریخ میں ہے میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ تاریخ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول دیکھیے گا میری طرف، بڑا بہترین مجمع بنا بیٹھے، میری طرف آپ دیکھیے گا۔ اب اللہ کے رسول کہاں پہ موجود ہے؟ اللہ کے رسول موجود ہے وہیں پہ موجود ہو کے اب علی نے، میری طرف دیکھیے گا، علی نے جس وقت رسول کو نکالا ہے، رسول کو دیکھ کے رسول دیکھ کے کہتے یا علی جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس وقت علی دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ
اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا؟ بھائی سنیے گا، میں بڑا اختصار کے ساتھ میں آپ کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اب یہ ہو گیا، رسول باہر آ چکے، رسول کے باہر آتے علی گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، علی جنگ لڑنے جاتے تھے، علی کی تلوار مڑ جاتی تھی، بس آخری جملہ فضائل کا ہدیہ کرنے لگا ہوں، تلوار مڑ جاتی تھی، علی یوں زمین پہ پاؤں رکھتے تھے، نیچے تلوار رکھ کے، ہائے 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 ہائے، بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یوں تلوار رکھ کے سیدھی کر لیتے تھے۔ تاریخ نے کہا کم از کم 9 دفعہ، زیادہ سے زیادہ تاریخ نے لکھا 11 مرتبہ علی کی تلوار ٹیڑھی ہوتی تھی، علی تلوار سیدھی کرتے تھے۔ ایک بندے نے بعد میں آ کے پوچھ لیا، اس نے کہا یا علی، یہ تو داؤد نبی کے پاس معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کرتا تھا، آپ مڑی ہوئی، آپ مڑی ہوئی، آپ مڑی ہوئی، آپ مڑی ہوئی، میرے طرح دیکھنا تلوار کو سیدھا کیسے کرتے تھے۔ علی مسکرا کے سلیمان کی طرف دیکھ کے کہتے سلیمان، داؤد نبی بھی جب لوہے کو موم کرتا تھا تو مجھے علی کے نام لے کے کرتا تھا۔ حیدری، مجھے علی کا نام لے کے کرتا تھا۔ اب دیکھئے گا میرے طرف، اب یہ تلوار سیدھی کی، تاریخ کہتی ہے 10ویں دفعہ یا 12ویں دفعہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، 2 حصے ہو گئے۔ جب 2 حصے ہوئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، لو تلوار کا ایک جملہ اور سن لو، تلوار ٹوٹی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے علی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ گواہ رہنا، تلوار ٹوٹی ہے، علی کا ارادہ نہیں ٹوٹا۔ سنیے، اب یہ تلوار لے کے، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے، کہاں پہ؟ مطمئن رہیے گا، بس میں ختم کرنے والا ہوں، دیکھئے گا میرے طرف، یہ تلوار لے کے میں فضائل کی معراج پہ آپ کو سارے مجمع کو لے کے جانے لگا، اس جملے کے لیے میں نے سارا مجمع بنایا ہے، بس یہ جملہ کر کے طالب دعا۔ اب یہ تلوار لے کے پہنچے کہاں پر؟ جناب رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے پہلے بائیں دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پاس میں کھجور کی چھال پڑی تھی، وہ دیکھ کے کہتے علی اس سے لڑو۔ ہائے 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 حیدری، علی اس سے لڑو، رب کعبہ کی قسم ہے، رسول نے دی علی نے لے لی، رسول نے دی علی نے لے لی۔ بندوں کے کلیجوں میں علی کے فضائل سن کے مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ کیسے ہو گیا؟ سامنے تلواریں تھی، علی چھال کے ساتھ کیسے لڑ گیا؟ علی چھال کے ساتھ کیسے لڑ گیا؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے، آج تو پھر علی کے ہاتھ میں چھال تھی، علی اس کو کہتے ہیں جو تلواروں کے سائے میں سو گیا۔ مل گئے؟ حیدری، علی اسے کہتے جو تلواروں کے سائے میں سو گیا، اس علی کو جو تلواروں کے سائے میں سو گیا۔ بس 2 منٹ میرے طرف دیکھیے گا، آپ سے اجازت، تلواروں کے سائے میں سو گیا۔ اب علی ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، دیکھیے گا اب جب تلوار ٹوٹنے کے بعد 3 دفعہ وہ ٹوٹی ہے، 3 دفعہ ٹوٹنے کے بعد میں نے کیا کہا تھا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اتباع رسول کر چکے کون؟ اتباع رسول فضائل کا آخری جملہ، میرا سلام، زندگی باقی، بیان باقی۔ اب یہ تلوار ٹوٹ چکی ہے، 3 دفعہ چھڑی ٹوٹ چکی ہے، اب فوراً سے ادھر سے جبرائیل آیا اور آتے ہوئے کہہ رہا تھا شاہ مردہ، شہر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پورا جملہ سننا دنیا والا، جب کوئی اتباع رسول کر لیتا ہے پھر اللہ محبت ایسے کرتا ہے کہ اللہ چھال کو بدل کے ذوالفقار بنا دیتا۔ مومنین، اب آپ کے سامنے خطیب یار محمد بے مولانا آغا سید علی حسین نقوی صاحب اور ان کے فوراً بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیت شہنشاہ فضل احمد صاحب، شہنشاہ مسدس جناب ذاکر حسن رضا ہاشم کبیر والا آج کا پرسہ